کی جان بچ جائے گی کیا میرے سونے سے؟ آپ کی جان بچ جائے گی کیا میرے سونے سے؟ آپ کی جان بچ جائے گی؟ اتنے بڑے منبر پہ سادات عظام کی موجودگی میں پوری علاقے کے مجمع کے اندر بآواز بلند دعویٰ کر کے کہتا ہوں میرے بادشاہ علی نے محمد مصطفیٰ کو پوری زندگی کبھی بھی کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ کے الفاظ کبھی کہے ہی نہیں۔ پیغمبر حکم کرتے گئے، علی عمل کرتے گئے۔ پیغمبر خیبر فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ بدر فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ احد فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ جنوں سے جنگ لڑو، لبیک یا رسول اللہ۔ اسے مار دو، لبیک یا رسول اللہ۔ اسے چھوڑ دو۔ پوری زندگی میں ایک رات ہے ہجرت کی رات، جب پیغمبر نے علی سے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو علی بادشاہ نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میری روح نے ہاتھ جوڑ کے ابو طالب کے خوددار بیٹے سے پوچھا کہ تو نے تو کبھی نبی کو کیا کہا ہی نہیں، کب کہا ہی نہیں، کیسے کہا ہی نہیں، ہجرت کی رات کیوں کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے علی نے فرمایا میں نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، میں امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا۔ جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ جان کو خطرہ، جان کو خطرہ۔ بسم اللہ کی مقام دے پتہ سونے بازو بلند کرے گا، جنہوں جنہوں ہمیں گزیر دے مقام دے پتہ اور سونے بازو بلند کرے گا، اچھا بولے گا نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اس مومن کا نعرہ بے مقصد نہیں، ہاتھ بلند کرنے سے ہی غدیر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے دائیں ہاتھ میں 18 لکھ دیا ہے۔ جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگتا پہلے ہاتھ کاٹے پھر نماز، کیونکہ ہاتھ پہ قبلہ 18 لکھا ہوا، 18 تاریخ غدیر کی ہے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا اگر تم میں بن کے سو جاؤ۔ ایک لفظ کہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، تاریخ عبادت کو، تاریخ آدمیت کا نہیں، تاریخ عبادت کو۔ علی نے سب سے پہلا سجدہ شکر کیا۔ علی سے پہلے نہ کسی نبی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی ولی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی جن نے کیا ہے، نہ کسی فرشتے نے۔ پہلا سجدہ شکر ہجرت کی رات، پیغمبر نے کہا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، اس نے سجدہ شکر کیا۔ جنہیں پچھلا فکرہ یاد ہے انہیں یاد ہے، جنہیں نہیں یاد انہیں یاد کراتا ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا لیٹ جاؤ، اس نے کہا صبر کروں گا۔ علی کو نبی نے کہا لیٹ جاؤ، علی نے شکر کیا۔ جو بندہ چپ رہنے کا عادی نہیں اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا صبر کروں گا، علی نے شکر کیا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل نبی ہو کے مصیبت سمجھ رہا تھا، علی نعمت سمجھتا ہے، شکر ادا کر۔ ابراہیم کی بلا ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلا، چھری لی رسی لی، بیٹا ساتھ لیا، سفر میں نکل پڑے، مینا کی جانب نکل پڑے۔ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے فکر عرض کرتا ہوں۔ شیطان نے 3 جگہ پہ رستے میں کوشش کی کہ قربانی نہ ہو۔
کیونکہ شیطان قربانی کا دشمن، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو قربانی سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے 3 جگہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے قربانی کو روکوں، حالانکہ اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ قربانی نہ ہو، حالانکہ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ اب یہ نشانی شیطان کی ہمیشہ یاد رہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ماشاءاللہ علامہ ناصر باسلئی بلانتر شاباش، صلوات محمد و آل محمد واسطے بس مولا تیری زندگی کریں۔ عدم خلوص کے بندوں میں کمی ہے ابھی، ستم ظریف بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ بس توجہ چاہتا ہوں، فکرات کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے بیگانے، خوشنودی صرف جناب سیدہ کی۔ یہ کئی ہم میں بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی زنجیر ضرور چلانی ہے، بلڈ بینک روپ امام حسین کے نام پہ خون دینا ہے تو بلڈ بینک میں دیتے۔ میں نے کسی قسم کے شیعہ سے کہا حج پہ ضرور جانا ہے، پیسے کسی بیوہ کو دے دو۔ جو بندے سوچ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ تجھے خواب یاد ہے، تعبیریں بھول گیا، تجھے ریت یاد ہے، سردار بھول گیا۔ گھر سے نکلا ابراہیم اسماعیل کو لے کے، راستے میں شیطان آیا۔ شیطان کی مجبوری یہ ہے کہ پینٹ بشرٹ پہن کے کبھی آتا نہیں، یہ جب بھی آتا ہے اس کی کٹ بڑی مشہور ہے۔ پہلا حملہ اسماعیل پہ کیا، جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، 13 سال کی عمر ہے، باپ ذبح کر دے گا کیونکہ یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اسماعیل نے فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگتا بھی گیا، پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا۔ غازی عباس تمہیں سلامت رکھے، رات کے اس وقت جس کا عقیدہ ساتھ دے وہ بندہ بولے، جو بھی جب بھی جہاں بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے، یہاں پہلی نشانی بن گئی۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اگلا حملہ کیا ابراہیم پر، بڑا مختصر کر کے، لمبی بات ہے لیکن مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ تو نے خواب دیکھا تو بیٹے ہی ذبح کرنے چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑا بھی، پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے وہی کم وقت تو شیطان ہوتا ہے۔ جس کے لیے فکر عرض کی ہے قبلہ دعا چاہتا ہوں سادات ہوگا۔ سیاد صاحب دعا صاحب تیسرے دن یہ حملہ کرنے گیا، تیسرا حملہ کرنے گیا جناب حاجرہ۔ اب کے اس بغیرت کو بڑی امید تھی کہ ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی بیوی کو یہ سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ پہلے نوح کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا، لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا۔ کئی فکرے ہوتے ہیں جو خطابت ہوتے ہیں، کئی فکرے ہوتے ہیں جو تقریر کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی فکرے ایسے ہوتے ہیں جو مذہب شیعہ ہیں۔ اب جو فکرہ کہہ رہا ہوں وہ تقریر نہیں، مذہب شیعہ ہے۔ میں کہتا ہوں کم وقت شیطان، حاجرہ تیرے چکر میں آنے والی نہیں، کیونکہ حاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں، ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ اور جو بھی معصوم کی ماں بن جائے وہ تیرے چکر میں کبھی
ہی نہیں. کیا بات ہے. دروازے پہ جا کے دستک دی. اندر سے بی بی نے پوچھا کون؟ کیا نام بتائے؟ چپ. پھر آوازیں کون؟ بابو ظفر شاہ جی. باہر سے کہتا ہمدرد. جی فرمائیے بیٹا کدھر ہے؟ آواز آئی دعوت پر گیا. کہتے سبحان اللہ. دعوت میں چھری اور رسی ساتھ جاتی ہے. بی بی نے کہا پھر ذبح کر دے گا. مسترب لہجے میں شیطان نے چیخ ماری ذبح کر دے گا. مطمئن لہجے میں حاجرہ کا جواب آیا مالک ہے. وہ صرف باپ تھوڑی ہے حجت خدا بھی ہے. بہتر سمجھے تو زندہ رکھے نہ سمجھے تو ذبح کر دے. کہنے لگے تو اچھی ماں ہے پتہ نہیں کون کون جاگ رہا ہے. اس فکرے پہ شکلیں دیکھوں گا چہرہ دیکھوں گا آنکھیں دیکھوں گا. شیطان چیخے مار کے کہتے تو اچھی ماں ہے تجھے اولاد پیاری کوئی نہیں. باپ ذبح کر رہا ہے تو بچانے ہی نہیں جاتی. جلدی گھر سے نکل. بیٹا بچا گھر سے نکل. بیٹا بچا گھر سے نکل. بیٹا بچا گھر سے نکل. بیٹا بچا. حاجرہ کی آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کہتا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے. جو نبی کی بیوی کو تقریر آخری لمحوں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ وہ آباد رہیں جو مقدر شبیر کی مجلسوں میں جگاتے ہیں. میدان میں پہنچ گیا باپ بیٹے کو لے کے. آنکھوں میں پٹی باندھی گردن میں چھری رکھی. دعوت دیتا ہوں جہاں جہاں تک یہ ریکارڈنگ جائے گی. ہر اس بندے کو جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا کبھی ہمت کر کے بیٹا لٹا گردن پہ چھری رکھ. پھر پتہ چلے کہ دمبا آتا ہے کہ پولیس آتی ہے. یہ جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں اسی دمبے کی یاد میں ٹٹول ٹٹول کے مولوی صاحبان نے خریدے. سینگ پورے ہوں داغی نہ آنکھیں دونوں. کیا خیال ہے سارا سال مولوی گوشت نہیں کھاتا؟ اس نے کبھی کسائی سے پوچھا جا کر کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ جس بکرے کا گوشت ہے اس کی ٹانگیں پوری تھی کہ نہیں؟ کان پورے تھے کہ نہیں؟ آنکھیں پوری تھی کہ نہیں؟ تجھے غیرت ہو تو اپنے جانتے ہوئے مسئلے سے مذہب سمجھ لے. تو نے قربانی کا جانور لیا اس کو بے عیب تلاش کیا. اس میں عیب نہ ہو بے عیب تلاش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی جگہ پر آنا ہے جو بے عیب تھا. پتہ چلا بے عیب کی جگہ بے عیب آنا. جس بندے نے خریدا اس نے احترام کی حد کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا احترام کہیں تو سہرے پہنا دیتے. چمکتے ہوئے سہرے مہندیاں لگاتے کیونکہ بچے مولوی نہیں ہوتے معصوم ہوتے ہیں. اس لیے وہ شبیہ کو گلیوں میں بھی پھراتے ہیں. وہ بندہ بولے جس نے دیکھا ہو کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. اس لیے کئی بندے جلدی بھی خرید کے لے آتے ہیں کہ بچے خوش ہوں گے. سر وہی جلدی خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں جن بیچاروں کے گھر میں کوئی قیمتی پودے لگے ہوئے ہوں.
کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں بس رات کو لے آئیں گے تاکہ صبح. اللہ اللہ. کیونکہ ہر عقل مند کو پتہ ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے. اسے عقل نہیں ہوتی, تشریح نہیں کر رہی. حیدری یہ دیکھتا نہیں مالک کون ہے, گھس جاتا ہے. کیونکہ جانور جانور ہے, لیکن پورے عالم اسلام سے میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آخر اللہ نے اس دمبے کی عزت کیوں کروائی؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے جواب دیا کیونکہ وہ بڑا موٹا تازہ تھا. میں نے حیران ہو کے دیکھا تو کہنے لگے جنت کی گھاس چار چار کے موٹا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو. میں نے کہا یہ کوئی توک نہیں. ایک مولوی, ہاں کئی بندے اس لیے بھی بڑا مضبوط دمبا لیتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پل صراط سے گزریں گے. چڑھنا دمبے پہ, جانا جنت میں, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں کھڑا ہے. یہ تو جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہیں کافی ہے. بس سامعین گرامی, کائنات آدم و عالم میں سنیں اللہ نے اس دمبے کا احترام کیوں کروایا؟ صرف ایک وجہ سے, یہ ذبح ہوتے ہوئے رویا نہیں. اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ کیوں نہیں روئے. کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سجی چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کے, رگے کٹی. اس نے کہا اسماعیل ہے, گرم گرم خون ہاتھوں پہ آیا. اس نے کہا اسماعیل ہے, اس کی فطرت میں تھا کہ چھری چلے تو روئے, ذبح ہو تو روئے, ذبح ہو تو روئے. اگر یہ ذرا سا بھی رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا. اسی لیے یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا. اللہ نے رہتی دنیا تک اس کی یادگار بنوا دی. میں نے دمبے سے ہاتھ جوڑ کے عالم تصور میں پوچھا, جب تیری فطرت میں تھا رونا تو رویا کیوں نہیں؟ تو دمبے نے کہا میں روتا تو ابراہیم پٹی کھول کے اسماعیل لٹا دیتا. کیوں نہیں رویا؟ کہا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرو. بسم اللہ. کیونکہ مقام شفا ہے. کائنات میں دوا ملتی ہے لیکن شفا صرف شبیر سے ملتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن نعرہ لانا کے دعا کرنے کی مولانا صاحب. نمت کلندر, نمت کلندر, نمت کلندر, نمت کلندر, سڑا ہادی رہبر, من کن کا مولا, حسنین کا بابا, کعبے کا گوہر, فاطمہ کا جوہر, نورت پکارے, علی علی, مقبول پکارے, علی علی, حکیم پکارے, علی علی, قرآن پکارے, علی علی, گمبر نے پکارا, علی علی, سلطر نے پکارا, سلمان نے پکارا, علی علی, اللہ نے پکارا, علی نیسم نے پکارا, علی علی, سلطان نے پکارا, علی علی, رحمان ناصر پاس نے پکارا, علی علی, میں نے پکارا, علی علی, سب مل کے پکارو, علی علی, پیار سے بول لو, علی علی, پیار سے بول لو, ذرا زور سے بول لو, علی علی, ڈر کے بول لو, علی علی, اللہ نے پاک کی سوال لاکھ نعرہ. حیدری. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے. اس وقت امام بنا ابراہیم جب اس کی راہ میں بیٹا لٹائی. اس سے پہلے کوئی ثابت کرے میری گردن معاف ہے اس میں. بیٹا پہلے لٹایا, امامت بعد میں ملی. بیٹا دیا تو امامت ملی. جاگ جاؤ تو فکر عرض کروں, ابراہیم نے بیٹا دیا, پھر اللہ نے امامت دی.
پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ اس نے بیٹا قربان کیا۔ ہر مسلمان کو آدھی رات کے وقت ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مینا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں کنبا ذبح ہوا۔ ایک دمبا ذبح ہوا تجھے یاد ہے؟ میں نے کوئی گلی نہیں دیکھی جس میں کوئی مسلمان کہے کہ ہماری گلی سے قربانی کا جانور نہ گزر۔ نہ کہیں پولیس کے پہرے لگے، نہ کہیں سے پتھر کا خطرہ تھا، حالانکہ کلمہ تو ابراہیم کا نہیں پڑھتا۔ کیا قصور ہے زہرا کے لال کا؟ وہاں ایک دمبا، یہاں سارا کنبا۔ ابراہیم خلیل تھا، ذبیح نہیں تھا۔ اسماعیل ذبیح تھا، خلیل نہیں تھا۔ ساری دنیا ایک فکرہ ہے، لیکن اس میں اتنے حقائق چھپے ہوئے، اتنے حقائق چھپے ہوئے، میرے جیسا طالب علم بھی اس کی مکمل تشریح کئی گھنٹوں میں نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی آپ نے ایک ہی فکرہ سنا، ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کونین کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا دیکھا؟ ایک ہی لفظ میں بتاتا ہوں، ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی۔ جو دیکھتا گیا وہ کرتا گیا۔ اہل علم میری تصدیق کر دیں گے تو میری جلدی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسماعیل کو اس وقت اس نے بے آب و گیا دھرتی پہ چھوڑا جب اسماعیل کی عمر 6 مہینے تھی۔ اگر اس نے اصغر کی یاد نہ منانی ہوتی تو اللہ کے نبی کو ضرورت کیا تھی کہ جوان بیوی اور 6 مہینے کا بچہ اس دھرتی پہ چھوڑ آئے جہاں پانی نہیں تو۔ ایک وہاں ماں تھی اور کئی مائیں ہیں کربلا کے اندر۔ دنیا کے علماء سے ایک اور بات بھی پوچھنا کہ ہاجرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ ہاجرہ دنیا سے گئی کیسے؟ شاید گھڑیاں دیکھ لینا، 1.5 منٹ سے زیادہ مصائب کا فکرہ نہیں، لیکن تکمیل عبادت کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں۔ قبلہ ہاجرہ دفن ہے حتیم کے اندر، میزاب رحمت کے نیچے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس۔ انتقال اس کا ہوا تھا جب اسماعیل واپس آ گیا قربان گاہ سے تو قمیص بدلنے لگی، گردن پہ چھری کی ہلکی سی لکیر نظر آئی، چیخ مار کے کہتی ہے وجہ کیا ہوئی، تیری گردن پہ لکیر کیوں ہے؟ ابراہیم نے خوش ہو کے واقعہ سنایا۔ ہاجرہ چیخ مار کے ایک فکرہ کہہ کے مر گئی۔ سنو گے وہ فکرہ کیا تھا؟ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر دمبا نہ آتا۔ یہ آخری لفظ ہے جناب ہاجرہ کے، اگر دمبا نہ آتا تو میرا اسماعیل تو ذبح ہو گیا تھا۔ ہاجرہ کربلا کے میدان میں ضعیف ہو گیا ہے حسین، اکبر کی لاش کو رکھ کے بیٹھے، تم ہاتھ سے شرم کر رہے ہو، ہر بی بی پتھروں سے ماتم کر رہی ہے۔ غریب زہرا نے ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھا، سید رو کے کہتے زینب مجھے اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی۔ علی کی دونوں بیٹیاں اس خیمے میں آئیں جہاں جناب لیلا نے موت کی پٹی باندھی تھی۔ اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی خیمے کی اس دیوار سے۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے لیلا کیا اپنے بیٹے کی لاش پر نہیں آؤ گی؟ رو کے کہتی ہے جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے، اللہ ہر مومن کی دعا قبول کرے۔ پہنچ گئی علی اکبر کی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچنے کے بعد اس نے کیا فکرے کہے وہ سارے نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ کہہ لگی مولا حسین
अगर किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कोई मन्नत मानी हुई और मन्नत उतारने से पहले बेटा मर जाए, मन्नत माफ हो जाती है। सैयद रो के फरमाते हो सके तो मन्नत अदा करे। जनाब लैला हाथ जोड़ के कहती है मौला मेरी एक मन्नत थी, अदा कर सकती हूँ, मौका है मेरे पास, लेकिन मुझे आपसे शर्म आती है। आप जरा रुखे अनवर दूसरी तरफ करें, मैं अकबर की मन्नत अदा करूं। इमाम ज़माना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, ज़ैनुल आबिदीन ने चेहरा दूसरी तरफ किया। एक एक बीबी को देख के कह दिया मैं किसी की कनीज हूं, मैं सादात की कनीज हूं, हुसैन का हरम हूं, इस हवाले से कईयों की मालिकिन हूं। हाथ जोड़ के कहती हूँ जरा चेहरा दूसरी तरफ करो, जैसे हुसैन ने दूसरी तरफ किया है, ताकि मैं मन्नत अदा करूं। उलमा लिखते सकीना से लेकर जनाब फिजा तक हर बीबी ने चेहरा दूसरी तरफ किया। अली अकबर की माँ ने मन्नत उतारना शुरू की। करबला की जमीन पे जल्जला आया, फिर जल्जला आया। तीसरे जल्जले पे सकीना ने मुड़ के देखा, दौड़ के हुसैन के करीब आई, अबा में हाथ डाल के कह दिया बाबा बाबा जरा पीछे मुड़ के देख, मेरी माँ क्या कर रही है। हुसैन ने मुड़ के देखा, लैला अकबर के सीने से निकलने वाला खून हाथों में उठा के अपने सफेद बालों पे लगाती जाती है। रो के कहती है मौला मैंने मन्नत मानी थी जब अकबर की शादी होगी मैं बालों पे मेहंदी लगा।